السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جو میں نظم لایا ہوں وہ اللہ کے احسانوں کو یاد دلانے والی نظم ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اس نظم کا جو اللہ کی مدد ہم تک کس طرح آتی ہے، اس کے احسانوں کو ہم کس طرح یاد رکھیں، کس طرح اس کے احسانوں کا شکریہ ادا کریں، یہ ہم جان لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس اللہ کے نام سے شروع کریں گے جو سارے کائنات کا مالک ہے، اس کو یاد کریں گے۔ اس کو یاد کرنے کے جو طریقے ہیں اس کو سمجھیں گے۔ حدیث ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم سے کم اتنا سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث میں ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ تو اللہ جو ہے، ہم اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے، اس کی وجہ ہے، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو ہم مسلم نہیں ہیں۔ سمجھے گے؟ کیوں؟ تو سورہ روم آیت نمبر 53 میں اللہ کہہ رہا ہے، اور نہیں ہدایت دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، تم انہیں ہی سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پہ ایمان لاتا ہے، یہی مسلم ہے۔ تو مسلم ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی نشانیوں کو دیکھنا پڑے گا، تب کہیں جا کے ہم آئیں گے، تب کہیں جا کے ہم مسلم بنیں گے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کو دیکھو، اللہ تمہیں دکھ رہا ہے یا نہیں؟ ابھی اللہ کہاں دکھتا ہے؟ اس کی آیتوں میں، نشانیوں میں۔ آیت کا معنی نشانی، پیڑ پودے۔ ایک گلاب کا پھول لیا میں نے، اس گلاب کے پھول کو ڈالی سے توڑا، توڑنے کے بعد میرے ہاتھوں میں رکھا، اور اس کے ہاتھوں میں رکھ کر اس کے پنکھڑیوں کو میں نے چھوا، تو جو احساس اس پھول کے پنکھڑیوں پر رکھنے سے میرے تہ دل میں ہو گیا، وہ اللہ کی پہچان ہے۔ وہ اللہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ اتنا نرم کوئی بنا سکتا ہے، اتنا رنگ جو تمہاری آنکھوں میں بھر سکتا ہے، اتنا بہترین رنگ کوئی بنا سکتا ہے؟ اتنی اچھی خوشبو کوئی تمہیں دے سکتا ہے؟ تو یہ دکھانا چاہتا ہے اپنے نشانیوں کو دکھا کر۔ تو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس طرح اگر نہیں دیکھ پاتے تو اتنا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ کیسا خیال کرنا؟ سپوز ہم چاند کے زمین پر ہیں اور چاند کے زمین پر ایک اونچا پہاڑ ہے، پہاڑ کے چوٹی پر جا کر ہم بیٹھے ہیں، اس چوٹی پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، اور جب ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو چاروں اور سے ہمیں آسمان نظر آتا ہے، بس اس آسمانوں کے پیچھے ہمارا رب ہے۔ جس طرح میں نے اس پھول کو لیا ہے کہ نہیں، پھول کو چھوا، وہ چھونے کا جو احساس ہے وہ میرے دل کو چھوا، وہ دل کو چھوتے ہی محسوس ہوا کہ اس کا بنانے والا وہ اوپر والا ہے، اس میں خوشبو ڈالنے والا وہ اوپر والا ہے کہ نہیں، اس میں رنگ بھرنے والا جو میری آنکھوں کو بہت بہترین لگتا ہے وہ اوپر والا ہے۔ تو آپ نے اس کو دیکھ لیا۔ دیکھنا والے تو یہ جیسا چیزیں دکھتی ہے ہمیں نظر میں، دیکھنا یہ بھی نہیں ہوتا، دیکھنا اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اس کو بولتے ہیں بصیرت والی نظر، دل کی گہرائی سے جو دیکھتا ہے انسان، ہے کہ نہیں؟ تبصرۃ و ذکرہ ہے کہ نا وہ الفاظ قرآن کی، بصیرت والی نظر، ذکر سے بصیرت والی نظر آتی ہے۔ ذکر یعنی یاد، اللہ کو یاد کرنا، اس کی چیزوں میں، بنائی ہوئی چیزوں میں، اس کی آیتوں میں، آیتیں یعنی نشانی کیا ہے؟ پیڑ پودے، پھول، پتھر، پہاڑ، ہے کہ نہیں، سمندر، انسان، جین، کیڑے مکوڑے، سب چیزیں اللہ نے بنائی ہے۔ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو اللہ ہمیں دکھتا ہے۔ اس طرح دیکھنا ہے اللہ کو ہمیں، ہے کہ نہیں؟ تو گائز ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے بار بار اس کی نشانیوں میں، اس کے محبت کا، اس کے احسانوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے سمجھ کر، بے سمجھے بوجھے بولے الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، نہیں پہنچتا اللہ تک۔ دل سے بولو، دل سے بولنا ہے نا۔ جس طرح میسج ٹائپ کرتے ہیں آپ موبائل کے اندر، وہ آپ کی نیت رہتی ہے اور موبائل اس کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، اس نیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنائی ہے، دل میں ٹائپ کرو، خیالوں میں جاؤ، اور وہ جس خیال سے آپ بھیجیں گے، سمجھو دکھاوے کے لیے اور کچھ دنیائی فائدے کے لیے یا اللہ خوش ہونے کے لیے، کون سی بھی نیت ہو، مگر اچھی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کیا جائے، ہے کہ نہیں؟ سب سے بہترین نیت۔ باقی نیتیں جو آخرت میں کچھ فائدہ نہیں دے گی اور دنیا میں بھی اس کا نقصان ہوگا ہمیں، کہ تو غلط سو غلط۔ ارادوں سے نیت، نیت سے نصیب، نصیب کہاں سے؟ تقدیر سے۔ تقدیر میں کیا ہے؟ اچھا ہے اور برا ہے، زندگی اور موت ہے، اور رزق ہے، رزق یعنی امیری غریبی، غرض جتنی ہے ہمیں۔ تو ہم سمجھ کر جب کوئی عمل بھیجتے ہیں تو زمین آسمان میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ پورا بھر جاتا ہے نیکیوں سے، سمجھ کر کرنے سے۔ بے سمجھے اگر ہم رکھڑتے بیٹھیں گے الحمدللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا ہے؟ زیرو رزلٹ ہے، زیرو۔ ابھی میں آپ کو الحمدللہ کس طرح بولنا ہے یہ سمجھاتا ہوں، بعد میں اتنا میں تسبیح کے بارے میں بولوں گا، بعد میں روزے کا بولوں گا۔
اگر وقت رہا تو، کیوں تو 20 منٹ کے اندر مجھے ختم کرنا ہے. 20 منٹ اس لیے کہ سننے کی صلاحیت جو ہے دل سے وہ صرف 20 منٹ 19 منٹ ہوتی ہے، تو میں 20 منٹ 1 منٹ زیادہ لیا. تو الحمدللہ لاکھوں بار پڑھو. الحمدللہ کا مطلب کیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تعریف تو کر رہے ہیں زبان سے، لیکن دل اس تعریف میں نہیں ہے، کیوں تو عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہم. بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افلا تعقلون، تو عقل کیوں استعمال نہیں کرتے؟ عقل استعمال کرنا ہے ہمیں. تو الحمدللہ ہے نا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے. ان لوگوں نے یاد کرنا جتنا لائف جی چکے ہیں، اس لائف میں جتنی بھی کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پھل فروٹ، اناج، قسم قسم کے میوے ہے کہ نہیں، بہت سارے چیزیں کھلائی اس نے. دل سے کبھی شکریہ بولا؟ اتنا ہزاروں لاکھوں گیلن پانی خرچ کیا ہم نے، کس نے دیا؟ اگر پانی زمین میں سوکھ جائے تو کون دے گا؟ ہے کہ نہیں؟ وہی دیتا ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے. تو ان کھانے پینے کی چیزیں جو آج تک مجھے ملی ہے، تم بھی بولنا، جتنی بھی آج تک مجھے چیزیں ملی ہے کھانے اور پینے کی، ان تمام چیزوں کا میں، اے رب میرے، اے میرے ضرورت پوری کرنے والے، ان سب کا میں ابھی اس وقت اس پل میں شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ. تو یہ سمجھ کر جب ہم کرتے ہیں تو زمین آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اگر تم لاکھ بار اگر الحمدللہ بولے تو اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، کیوں تو سسٹم تک پہنچتا نہیں. سسٹم خیالوں سے جوائنٹ ہے، نیتوں سے جوائنٹ ہے. جو بھی آپ کی نیت ہوگی اسی طرح اس کا فیصلہ آتا ہے اس نیت کے امتحان کے بعد. ارادوں سے نیت جب پکی ہوتی ہے تو نصیب تیار ہوتا ہے. نصیب تقدیر سے آتا ہے. تقدیر میں اچھا برا، ایک، زندگی 2، موت 3 اور رزق 4. رزق کا معنی غرض، کتنا امیر بننا ہے، کتنا غریبی سے بچنا ہے، یہ والا. تو ہم اگر ہماری نیت کو صحیح کر لیں گے تو ہمارے زندگی میں بہترین زندگی جینے کا طریقہ انوالو ہو جائے گا. جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا رکھی ہے، سسٹم موبائل کی جیسی سسٹم ہے، ویسا انسان اور جنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنانی ہے. ارادہ کرو، نیکی نیت کرو، نیت پکی ہوئی تو نصیب تیار ہوگا. وہ نصیب کا امتحان آئے گا، اس میں اگر سکسیس ہو گئے تو تمہیں قسمت دی جائے گی. یعنی نصیب کا جو رزلٹ رہتا ہے امتحان کے بعد، وہ کیا آتی ہے؟ ہماری قسمت رہتی ہے. وہ قسمت ہم لے لیں گے. جتنا زیادہ بڑا نصیب بنائیں گے اتنا زیادہ ٹارچر آئے گا. تو سٹیپ بائی سٹیپ
स्टेप बाय स्टेप नसीब कैसा बनाने का। समझो हम शिपाही हैं तो हम क्लार्क बनेंगे, तो क्लार्क के बाद मैनेजर बनेंगे, फिर मैनेजर के बाद हेड मैनेजर, स्टेप बाय स्टेप। जिससे हमको टॉर्चर नसीब का, हमारा जो नियत हो गई है वो नसीब बनेगा, और वो नसीब का जो टॉर्चर आता है वो कम आएगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने वो सिस्टम बना रखी है, उस सिस्टम को हमको समझना है। पहले तो हमें मालूम नहीं, पता नहीं कि कुरान क्या है। कुरान मैन प्रोग्रामिंग है। मैन प्रोग्रामिंग यानी क्या? मैंने एक रोबो बनाया और उसको किस तरह चलाया जाए ये उस किताब में लिख दिया। वो बुकलेट में मेरी बुकलेट में मैंने लिख दिया कि इस रोबो किस तरह चलाना है और ख़राब कैसे होगा, ख़राब होने के बाद रिपेयर कैसे करना, ये सब मालूमात मैंने दी। तो क्या वो रब जिसने सारा जहां बनाया वो मैन प्रोग्रामिंग नहीं बना सकता? इंसानों को जानवरों की तरह यूं ही नहीं छोड़ा उसने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया, उसको मैन प्रोग्रामिंग कहेंगे। तो उस सेटिंग में जाकर हम उस सेटिंग को समझना है। बुराई से बुरा होता है, अच्छाई से अच्छा होता है। समझ में आई? इरादा करे बुराई का, नसीब बन गया बुराई का, फैसला आया बुराई का, जिससे दुनिया और आखिरत में नुकसान है। अच्छाई को समझो। अच्छाई क्यों है? अल्लाह का फ़ायदा है क्या? हमने अच्छा नेकियां बहुत कमाया तो अल्लाह के ख़जाने भर गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने हमें पैदा किया और हमें तकलीफ़ ना हो इसलिए उसने सेटिंग बनाई और बता दी कि ऐसा जियो, तब कहीं जाके तुम्हें राहत मिलेगी दोनों जहां में। तो हमें समझना है सेटिंग को, और उसके समझ कर वो सेटिंग को याद करना है, उसके एहसानों को। तो हम समझेंगे अभी उसके एहसान हम पर क्या है। अल्लाह ने हमें सेहत दी। उनसे पूछो जो बीमार हैं, जो अपाइज हैं, जो अंधे हैं, जिनको बड़ी बड़ी बीमारी ने घेर रखा है, हॉस्पिटल जाओ, पता करो किस तरह तड़पते हैं, किस तरह चीखते हैं। ये एहसान नहीं तो क्या है? हमें सेहत दी है, सेहतमंद रखा है, तो हम इस सेहत के बदले हम क्या करेंगे? उसका शुक्रिया अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह हम उसके एहसानों को याद करना है। याद कर कर के उसको थैंक्स बोलना है। एक जगह अल्लाह फरमा रहा है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा, अगर ना शुक्र करोगे तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। इसका मतलब क्या हुआ? हम याद नहीं कर रहे और उसका शुक्रिया अदा भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा? अज़ाब आएगा, सेहत जाएगी, तड़पना, गम, परेशानी, सितम, जुल्म, बेदिली, बेचैनी, गम, परेशानी, सितम, जुल्म, नाउम्मीदी, बदख्याली, बददिमागी, गलत सोच, इन सब बुराइयों से घिर जाएंगे हम। गीबत, घमंड, गाफिल, गुमराही, बखीली, बुज़दिली, रियाकारी, हिर्स, जलन, नफरत, शक, गुस्सा, ये सब बुराइयां हम में घुस जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जिसने हम पर एहसान किए हैं उसका शुक्रिया अदा नहीं किया।
یہ عذاب ہوگا. یہاں تو ہوگا ہی ہوگا، تو مرنے کے بعد بھی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہر چیزیں دی ہے، ہر چیزیں جو بنائی گئی ہے انسان اور جن کے لیے، اور وہی چیزوں کا احسان ہم نہیں مانا تو کتنی بڑی ناشکری ہے، ناقدری ہے. ایک ماں کی محبت ہمیں یاد آتی ہے. 70 ماؤں کی محبت کرتا ہے وہ. 70 ناموں میں، اللہ کے 99 ناموں میں سے 70 ناموں میں محبت پر نام ہے. ایک نام کیا ہے؟ ودود، محبت کرتا ہے. ماں کی محبت یاد کرو، کیسی محبت ماں کی، دل کو رلا دیتی ہے. تو ماں سے 70 گنا زیادہ وہ رحمان کرتا ہے. سمجھے کس طرح کرتا ہے؟ ابھی 20 منٹ میں نہیں بول پاؤں گا، میں دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سمجھاؤں گا میں. تو اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا، تاکہ اس کے ناشکری کے جو عذاب ہے، وہ سیٹنگ ہے، اس میں ہم انوالو نہ ہو. اس ناشکری کی سیٹنگ میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں عذاب آنا لازم ہو گیا. کہ تو سسٹم میں بنی ہوئی ہے کہ نہیں؟ کوئی بچا نہیں سکے گا. سسٹم کیسی رہتی؟ ابھی اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کا 3 بار نکالو، چوتھی بار نکلے گا نہیں. کیوں؟ تو لاک کر دیا ہے، سسٹم بنائی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی، برائی کی بھی ایک سیٹنگ بنا رکھی ہے، اچھائی کی ایک سیٹنگ بنا رکھی ہے. جس سسٹم میں تم جاؤ گے ارادوں کے ذریعے، نیت پکی کر کے، کہ نیتوں پہ دار و مدار ہے زندگی کا، یہ ہے راز. تو گائز ہم شروع کرتے ہیں وہ نظم. جس میں اس اوپر والے کا احسانوں کو شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے. اسی انداز سے ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے. احسان کیا تو نے جو مجھ پر، تیری خوشیاں عمر بھر قرض بن گئی. رحم کیا تو نے جو مجھ پر، تیری رحمت شکر کی قرض بن گئی. تیرے احسانوں تلے دب گیا ہے دل میرا. اے اللہ تیرے احسانوں تلے دب گیا ہے دل میرا. ان احسانوں کے بدلے شکریہ تیرا.
تیرے احسانوں تلے. اللہ کے احسانوں کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمیں زیادہ ملے. یہ وعدہ ہے اللہ کا، یہ میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کر رہا ہے. اس کے وعدے، وعد اللہ حسن، اللہ کے ہر ایک وعدے خوبصورت ہے. وعد اللہ الحسن، خوبصورت ہے. دیکھو، جھانکو، ان وعدوں کی طرف پلٹو. ان وعدوں کی طرف دوڑو. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک برائی سے بچنے کی ایک سیٹنگ بتائی ہے. پہلے تو ہم معافی مانگیں گے اللہ سے. وہ سیٹنگ کون سی ہے؟ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. اس کو سمجھیں گے ہم. توبہ کرو اللہ کی طرف. توبہ کا معنی کیا؟ ارے سب ہم نے غلط کیا، اوے ربا ہمیں معاف کر، معاف کر، ہمیں صحیح سیٹنگ میں لے کے چل. صراط مستقیم، سیدھی راہ، اسٹیٹ وے، جس میں کوئی برائی نہ ہو، ایسے راہ پہ لے چل. ہم نے توبہ کی، جتنے بھی گناہ ہو گئے ہم نے توبہ کی. توبۃ نصوحا، یہ سسٹم جو ہے توبۃ نصوحا، اوپر کے نفس پر، نفس یعنی اوپر کا دل ہوتا ہے، اوپر کا من اور انتر من، تہ دل بولتے ہیں اسے. اوپر کا دل اور تہ دل. اوپر کے دل کی جگہ کا ہے دو فصلیوں کے درمیان جو کھڈا ہوتا ہے، جو گڈھا ہوتا ہے، وہ گڈھا نفس ہوتا ہے، نفس کی جگہ ہے. تو یہاں پہ چار لوگ باتیں ڈالتے رہتے ہیں. ایک انسان جیسا میں بول رہا ہوں، ایک جن، ایک شیطان اور ایک فرشتہ. فرشتہ صرف اچھی باتیں ڈالتا ہے، شیطان صرف بری باتیں ڈالتا ہے، اور اچھا برا انسان اور جن ڈالتے رہتے ہیں. تو جب بھی کبھی نفس پر بری باتیں آتی ہے تو اس کو پکڑنا ہے ہمیں، خیالوں سے پکڑ کر تہ دل تک اس کو لے جائیں گے. ابھی تہ دل کی جگہ کہاں پر ہے؟ انتڑیوں کے پیچھے اور ریڑھ کی ہڈی کے آگے جو گیپ ہے، جو راستہ ہے، جو روٹ ہے، جو یہاں تک آتا ہے، وہاں سے ہے کہ نہیں. تو نابھی کے پیچھے انتڑیوں کے پیچھے روح، تہ دل کی جگہ ہے کہ نہیں. تو وہ جو ہے وہاں سے یہاں تک سوچنا ہے. سوچ کر وہ خیال جو ہے، وہ خیال کو پہلے نفس پہ پکڑ کے وہ خیال کو تہ دل تک دبانا ہے. 3-4 وقت ہم ایسا کریں گے تو ہلکا سا دھواں بن کے وہ بات نکل جائے گی، دوبارہ نہیں آئے گی. تو یہ توبۃ نصوحا ہے. تو یہ توبۃ نصوحا ہم لیں گے. ہمارے زندگی میں جتنی بھی ساری برائیاں آتی ہیں اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے. 3-4 مرتبہ آپ اگر کریں گے کسی بھی بات کو، سمجھو مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ چائے پینے کی عادت ہے، تو جب بھی چائے کی طلب آئے گی تو اس کو پکڑو، تہ دل تک دباؤ. 3-4 دفعہ اگر اس بات کو تم دبائیں گے
تو دھواں بن کے نکلے گی. تو اس طرح ہے قرآن کا علم. قرآن کیا ہے؟ مین پروگرامنگ ہے. زندگی جینا سکھاتی ہے. کس لیے سکھاتی ہے؟ کہ ہمارے دماغ کو غلط سوچ سے تکلیف نہ ہو، ہمارے جسم میں طرح طرح کی بیماریاں جو ہے وہ گھس نہ پائے، ہے کہ نہیں؟ اور تہ دل کے اندر آنکھوں اور کانوں سے غلط باتیں جا کر تہ دل میں زخم نہ ہو. تو یہ سب سکھانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ حقیقت کا اسلام ہے. اور مسجدوں میں کیا چل رہا ہے؟ یہ غلط ہے نا. تو بھائیوں، خود قرآن پڑھو، خود حدیثیں پڑھو. اس میں زندگی میں جو مسئلے آتے ہیں، جو دقتیں آتے ہیں، کس طرح جینا ہے، یہ سمجھایا گیا ہے اس میں. کسی کا کیوں سن رہے ہو تم؟ کسی کا مت. میں کسی کا نہیں سنا. ہاں، ایک شخص ہے جو قرآن سمجھاتا تھا صحیح طریقے سے، صرف قرآن. جب قرآن کھولتا، جب ہم قرآن کھولیں گے تو قرآن کی پوری روشنی آ جاتی ہے، ہم پر پڑتی ہے. قرآن کی آیتیں، چند باتیں، کچھ کھوپڑی کی، انسان کے کھوپڑی کی باتیں، ویسی کتابیں پڑھیں گے تو وہ انسان کے کھوپڑی کی باتیں ہمارے اس پر وہ روشنی پڑتی ہے. تو کسی انسان کے عقل سے لکھی گئی کتابوں کو پڑھنے سے انسان نہیں ہوتا. جس نے انسان بنایا اس کی کتاب اگر پڑھو گے تو تم بہترین انسان بنو گے. یہی تو راز ہے. اس لیے جن کو پڑھنا نہیں آتا، تو جو سچ کا ساتھ دیتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، صرف قرآن، وہ انسانی عقل سے لکھی گئی کتابیں نہیں، جس میں اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں پر یہ باتیں ڈالی گئی اور صحابیوں نے لکھا گیا، صحابیوں کی طرف سے لکھا گیا. وہ بہترین انسان تھے. کیوں؟ تو ان لوگوں نے اس کتاب کو فالو کیا تھا. تو ہم بھی اگر اس کتاب کو فالو کریں گے، اتنا ہی کرنا ہے. کتنا؟ 5 فرض کو اچھی طرح نبھانا ہے. ابھی میں نے نماز کے بارے میں تھوڑا بولا ہے، ابھی بہت ساری باتیں بولنا ہے. تو نماز کو سمجھانے کے لیے مجھے ایک پروگرام کرنا پڑے گا. ابھی میرے پروگرام میں پورا سمجھ ہے، وہ 2.5 گھنٹے کا شو ہے میرا، اور 2.5 گھنٹے کے شو میں پوری باتیں ہیں. 5 فرض کو اچھی طرح سے سمجھا ہے، جس سے آپ سب کو جنت ملے. کم سے کم اتنا کرنا ہے ہمیں. اگر اتنا نہیں ہوا صحیح ڈھنگ سے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، گھنٹہ ملے گا. پھر کیا گھنٹیاں لے کے گھومنا پڑے گا ہم کو. ایسا ہے یہ. تو میرے بھائیوں، قرآن کو فالو کرو، قرآن پڑھو. میں کوئی عالم نہیں ہوں. میں قبرستان میں ایک کام کے سلسلے میں گیا تھا، 10 سال وہاں رہا. جہاں پر یہ باتیں میرے دل میں ڈالی گئی، وہی میں آپ سے. میں سنگر ہوں، میں اللہ کی نظم گاتا ہوں، غیروں کے لیے، مسلموں کے لیے. میں بس اللہ کے پاس مجھے لوٹنا ہے. میں مسلم بن رہا ہوں، مسلمان نہیں. مسلم کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹے بچے کو میں سمجھا رہا ہوں. آسمان کو کس نے تھام لیا؟ زمین ہلے نہیں کس نے قرار دیا؟ سورج میں آگ کس نے جلائی؟ تو جھٹ سے وہ بچہ اوپر ہاتھ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کے خیال وہاں تک پہنچے جہاں اللہ رہتا ہے. تو اس نے اللہ کو دیکھ لیا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی خیال، اس جیسے خیال کو لے جانے والے کے، جو لے جاتا ہے خیال کو اور پہچانتا ہے یہ سب چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہے. یہ نشانیاں، سب یہ آیتیں، یہ نشانیاں اس نے پیدا کی. تو اس کو مسلم کیا ہے.
مسلم کہاں ہے؟ کب کہاں ہے؟ جب اس کو سمجھ کر اچھی باتیں فالو کرتا ہے اور اچھا ہی بھیجتا ہے اللہ کے پاس، اس کو مسلم کہا ہے۔ اس کو سنسکرت میں سداچاری کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں مسلم بننا ہے، نہ کہ مسلمان۔ ہم لوگوں کی سوچ بہت بگڑی ہوئی ہے، ہم لوگوں کی سوچ کو بدلنا ہے۔ بھائیوں میرا ساتھ دو، جتنا علم میرے سینے میں بھرا گیا پورا دے دوں گا، وہی تو میرا جواب ہے۔ مگر گانا سننا پڑے گا میرا اس کی یاد کا، وہ مجھے رنگ دلاتا ہے اس مالک کا جس نے مجھے پیدا کیا۔ چاہے کسی بھی، ابھی میں مراٹھی میں کروں گا پہلے، بعد میں کنڑا کروں گا، پھر تیلگو کروں گا۔ پورا انڈیا میں جتنے بھی لینگویج ہے وہ سب میں ٹرانسلیشن، 1.5 گھنٹے کا شو ہے وہ 1.5 گھنٹے کا شو ٹرانسلیشن کر کے ہر لینگویج میں وہ لینگویج میں بول کر یہ باتیں پہنچاؤں گا، اور میں اب اس کے رنگ میں رنگ جاؤں گا۔ مجھے اس کا رنگ چاہیے، اس کے لیے میں ترسا ہوں، تڑپا ہوں، عمر کی 60 سال تک، بچپن سے لے کے۔ میرے ابا 60 عمر کے تھے تب میں پیدا ہوا، تب پیدا ہونے کے بعد 1961 میں پیدا ہوا۔ 1961 میں پیدا ہونے کے بعد میرے ابا کی عمر 60 سال کی تھی، میرا 17واں نمبر۔ تو وہ ابا کے 60 سال، میرے 60 سال، ایسا 120 کا ڈی این اے اللہ نے ڈال دیا ہے۔ تو اتنا سارا ہر سماج کے لیے اس کی یاد دلانے کا کام میرے پاس ہے۔ تو گائز، یہ بہترین علم، یہ بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لو۔ جو لاسٹ میسج ہے، زندگی جینے کا راز ہے، اس کو لے لو اور اپنے زندگی میں بہاریں لاؤ، دنیا اور آخرت کے لیے۔ تو گائز، آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمہیں ہدایت سے ہدایت دے۔